شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، یوں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ دنیا کے اکثر قدیم مذاہب کی الہامی اور مقدس کتابوں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ذکر اور خصوصیات اس دور کی زبانوں کے مطابق مختلف ناموں سے آیا ہے، اور یہ بات آج ان مذاہب کے علماء اور دانشوروں نے بھی تسلیم کی ہے، پھر چاہے وہ توریت، زبور، انجیل ہو یا ہندو مت کی کتابیں۔ ایسا ہی ایک ہستی کا نام جسے بائبل یعنی توریت اور انجیل کے موجودہ نسخے جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے اس میں آیا ہے، اور وہ نام ہے ایلیا اور ایلی۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ توریت اور انجیل میں لفظ ایلیا یا ایلی خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ لفظ حضرت الیاس علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر کے لیے آیا ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض مسیحی لیڈر، پادری اور ان کی مشینری ایلیا کو مولا علی یا آخری زمانے کی کوئی معزز ترین ہستی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ آج سے کچھ عرصے یا 50 سال قبل لندن میں عیسائیت کے قدیم، مشہور، معروف اور معتبر چرچ جس کا نام سینٹ پال چرچ ہے، اس کے ایک نامور پادری مسٹر جے بی گلیڈون نے اپنی ایک تصنیف موسومہ جس کا نام A Notebook on Old Testament and New Testament میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے اور موجودہ زمانے کی عبرانی زبان میں لفظ ایلیا یا ایلی خدا یا اللہ کے معنوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ لفظ تو اپنی معنی اور سیاق و سباق سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئندہ کسی یا آخری زمانے میں کوئی ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا نام ایلیا یا ایلی ہوگا۔ ناظرین، ایک مسیحی پادری اور ان کی مشینری زبان سے ایلیا یا ایلی کے اسم مبارک کی اس سے زیادہ اور کیا وضاحت اور صراحت ہو سکتی ہے کہ جو صاف طور پر اقرار کر رہا ہے کہ بائبل میں ایلیا یا ایلی نہ تو خدا کے لیے، نہ الیاس اور نہ یوحنا کے لیے استعمال ہوا ہے، بلکہ ایلیا ایک ایسی ہستی ہے جس کا ظہور مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔